بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے ولا يصح ان يخص اي المريض في مرض الموت غريما بقضاء دينه ولا اقراره لوارثه الا ان يصدقه البقية اي بقية الغرماء في الدين وبقية الورثة في الإقرار لوارث. وإن أقر أي المريض بشيء لرجل ثم ببنوته ثبت نسبه وبطل ما أقر به، وصح ما أقر لأجنبية ثم نكحها، لأن في الأول إقرار المريض لابنه وفي الثاني لأجنبية. ولو أقر ببنوة غلام جهل نسبه ويولد مثله لمثله، أي هما في السن بحيث يولد مثله لمثله، وصدقه الغلام ثبت نسبه ولو في مرض وشارك الورثة. تصديق الغلام إنما يشترط إذا كان ممن يعبر، وإن لم يعبر ومات المقر ثبت نسبه وشارك الورثة بلا تصديق. وصح إقرار الرجل والمرأة بالوالدين والولد والزوج والمولى، وشرط تصديق هؤلاء كما شرط تصديق الزوج أو شهادة القابلة في إقرارها بالولد. تكفي شهادة امرأة واحدة وذكر القابلة خرج مخرج العادة. وصح التصديق بعد موت المقر إلا من الزوج بعد موتها مقرة، هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، لأن حكم النكاح ينقطع بالموت فلا يصح تصديق الزوجية بعد انقطاعها بخلاف تصديق الزوجة، لأن حكم النكاح باق بعد الموت لوجوب العدة. وعندهما يصح باعتبار أن حكم النكاح وهو الإرث باق بعد الموت، وله إن التصديق يستند إلى الإقرار، والإرث حينئذ معدوم، ولو أقر بنسب من غير ولاد كأخ وعم لا يصح لأنه تحميل النسب على الغير، ويرث إلا مع وارث آخر وإن بعد. ومن أقر بأخ وأبوه ميت شاركه في الإرث بلا نسب، لأن الميراث حقه فيقبل فيه إقراره، وأما النسب ففيه تحميل على الغير. ولو أقر أحد ابني ميت له على آخر دين بقبض أبيه نصفه فلا شيء له والنصف للآخر. إذا كان لزيد على عمرو 100 درهم فأقر أحد ابني زيد أن زيدا قبض 50 فلا شيء للمقر والباقي لأخيه، لأن إقرار المقر ينصرف إلى نصيبه. یہ آج کے ہمارے سبق کی عبارت. اس عبارت کے اندر جو پہلا مسئلہ ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ اگر مرنے والا قرض خواہوں میں سے کسی کو مقدم کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ حق نہیں ہوگا. ہاں اگر بقیہ قرض خواہ اس بات پر راضی ہوں، اس بات کی تائید کریں تو پھر ٹھیک ہے. ایسے ہی اگر مرتے ہوئے مرض الموت کے اندر وہ کسی وارث کے لیے اقرار کرتا ہے کہ اس کے میں نے پیسے دینے ہیں، تو اگر بقیہ ورثاء اس کی تصدیق نہ کریں تو اس کے اقرار کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. عبارت دیکھیے ولا يصح، اور درست نہیں ہے، ان يخص خاص کرے، تخصیص کرے، المریض فی مرض الموت، مریض مرض الموت کے اندر. کس چیز کی تخصیص؟ غریما بقضاء دینہ، کہ یہ جو میرا قرض خواہ ہے اس کو قرض ادا کر دیا جائے، یعنی اس کو ترجیح دی جائے. ایسے ہی دوسرا مسئلہ ولا اقرارہ، اور اس کا اقرار کرنا بھی درست نہیں ہے، لوارثہ، اپنے وارث کے لیے، یعنی مرض الموت کے اندر مریض اپنے وارث کے لیے اقرار نہیں کر سکتا کہ مثلا میں نے اپنے اس وارث کے 1 لاکھ روپے دینے ہیں یا کم بیش جو بھی وہ کہیں. الا یصدقہ البقیۃ، ہاں اگر بقیہ افراد تصدیق کر دیتے ہیں تو اس صورت کے اندر اس کی دونوں باتیں، تخصیص غریم یعنی کسی قرض خواہ کو مقدم کر رہا ہے، یا اقرار للوارث، یہ اگر بقیہ ورثاء اس کی تائید کر دیں، تصدیق کر دیں، یا بقیہ غرامہ دین کے معاملے میں اس کی تائید کر دیں، اس کی بات پہ راضی ہو جائیں، تو پھر وہ تخصیص کر سکتا ہے. ای بقیۃ الغرماء فی الدین، قرض کے معاملے میں بقیہ جو قرض خواہ ہے وہ راضی ہو جائیں، وہ تصدیق کر دیں. وبقیۃ الورثۃ فی الاقرار لوارث، اور وراثت کے معاملے کے اندر اگر بقیہ ورثاء وہ اس کے اقرار کی تائید کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، تو پھر اس کا یہ اقرار بھی معتبر ہوگا. اقرار کے معاملے میں جو دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا وصیۃ لوارث ولا اقرار له بدین، کسی وارث کے لیے وصیت بھی نہیں کی جا سکتی
اور نہ ہی اس کے لیے کا اقرار کیا جا سکتا ہے، یعنی مرض الموت کے اندر۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے اس کے اندر دو جزئی ہیں، ایک کسی اجنبی آدمی کے لیے اقرار کیا اور پھر بعد میں اس کے بیٹا ہونے کا بھی اقرار کر لیا، اور دوسرا یہ کہ کسی اجنبی عورت کے لیے اقرار کیا اور بعد میں اس سے شادی کر لی۔ عبارت دیکھیے، وَإِنْ أَقَرَّ، اور اگر اقرار کرتا ہے ای المریض مریض بشیء لرجل کسی چیز کا کسی آدمی کے لیے، ثم ببنوته پھر بعد میں کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا بھی ہے، ثبت نسبہ دوسرے اقرار سے اس کا نسب ثابت ہو گیا، وبطل ما اقر به اور اس نسب کے ثابت ہونے کی وجہ سے پہلا جو اقرار تھا جو کسی چیز کا اس کے حق میں کیا تھا وہ باطل ہو جائے گا۔ اور درست ہے ما اقر جو اقرار کیا اس نے لاجنبیۃ کسی اجنبی عورت کے لیے کہ فلاں عورت کو میں نے اتنے پیسے دینے ہیں یا اس کا اتنا قرض ہے میرے اوپر، ثم نکحہا اقرار کے بعد پھر اس سے نکاح کر لیا، تو اس صورت کے اندر اس کا یہ اقرار درست ہے، یعنی پہلی صورت کے اندر جو اقرار کیا تھا وہ باطل ہو گیا اور دوسری صورت کے اندر اس کا اقرار درست ہے۔ وجہ دیکھیے، لأن فی الاول اقرار المریض لابنہ، وجہ یہ ہے کہ پہلا جو مسئلہ ہے پہلی صورت ہے اس کے اندر مریض نے اپنے بیٹے کے لیے اقرار کیا ہے، کیونکہ بنوت یعنی بیٹا ہونا یہ کوئی عقد تو نہیں ہے کہ دو بندوں کا آپس میں عقد ہو گیا کہ ہم یہ کہیں کہ اقرار کے بعد عقد ہوا جیسے میاں بیوی کا ہے، بلکہ اس کی جو نسبت ہوتی ہے وہ پیدائش کی طرف ہوتی ہے، تو یہاں پیدائش کی طرف جب نسبت ہوگی تو گویا اس نے جب اقرار کیا اس وقت بھی وہ لڑکا اس کا بچہ تھا، اس کی اولاد تھی۔ وفی الثانیۃ لاجنبیۃ اور دوسری جو صورت ہے اس کے اندر اجنبیہ کے لیے اقرار ہے، تو اجنبیہ کے لیے اقرار کیا بعد میں اس سے نکاح کیا، تو یہ اس کا اقرار اپنے وارث کے لیے نہیں تھا بلکہ وراثت سے پہلے کے وقت میں تھا۔ اس کے بعد دوسری بحث شروع ہو رہی ہے کہ نسب کا اقرار کرنا۔ نسب کا اقرار دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک نسب کا اقرار وہ ہے جس کے اندر اپنی ذات پر الزام آتا ہے، یعنی اپنی ذات پر کوئی چیز لازم ہوتی ہے، کسی اور کا اس میں نقصان نہیں ہوتا، جبکہ دوسرا نسب کا اقرار وہ ہے جس کے اندر دوسرے کو بھی نقصان پہنچتا ہے، دوسرے پر بھی کوئی چیز لازم ہوتی ہے۔ تو پہلے مصنف رحمہ اللہ نے ان مسائل کو ذکر کیا جس کے اندر اپنی ذات پر کوئی چیز لازم کی جاتی ہے، کسی اور کی ذات پر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی۔ اس کی چند مثالیں ہیں، اس کو ایک کے بعد دیگرے پڑھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے وَلَوْ أَقَرَّ بِبُنُوَّةِ غُلَامٍ اگر کسی لڑکے کا بیٹا ہونے کا اقرار کیا کہ وہ میرا بیٹا ہے، جُہِلَ نَسَبُهُ پہلی قید یہ ہے کہ اس بچے کا نسب معلوم نہیں ہے، مجہول ہے۔ وَيُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ دوسری قید یہ ہے کہ اقرار کرنے والا اور جس کے لیے اقرار کیا جا رہا ہے ان کی عمریں اس طرح ہو یا اتنا تفاوت ہو کہ یہ باپ بیٹا بن سکتے ہوں، کہ اس جیسے آدمی کا جو اقرار کر رہا ہے جس کے لیے اقرار کر رہا ہے اس جتنا بیٹا ہو سکتا ہے، امکان بھی ہے۔ ہما فی السن مطلب یہ ہے کہ دونوں اس طرح عمر میں تفاوت رکھتے ہوں، بحیث یولد مثلہ لمثلہ کہ اقرار کرنے والے کا جس کے لیے اقرار کیا اس جیسا بیٹا ہو سکتا ہے۔ وصدقہ الغلام تیسری شرط اور قید یہ ہے کہ غلام لڑکا بھی تصدیق کرے اگر وہ بول سکتا ہے، ثبت نسبہ تو یہ نسب ثابت ہو جائے گا، ولو فی مرض اگرچہ یہ مرض الموت کے اندر ہی اقرار کیوں نہ ہوا ہو، وشارک الورثۃ اور یہ ورثاء کے ساتھ وراثت میں شریک ہوگا۔ تیسری جو قید تھی تصدیق الغلام یعنی غلام کا تصدیق کرنا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں تصدیق الغلام انما یشترط اذا كان ممن يعبر یہ اس وقت شرط ہے جب وہ لڑکا بول سکتا ہو، اگر اتنا چھوٹا ہے کہ وہ اظہار ما فی الضمیر نہیں کر سکتا تو وَإِن لَمْ يُعَبِّرْ اگر وہ نہیں بول سکتا وَمَاتَ الْمُقِرُّ اور مقر بھی مر جاتا ہے تو پھر بھی ثابت نسبہ یہ نسب ثابت ہو جائے گا، وشارک الورثۃ بلا تصدیق بغیر تصدیق کے بھی ورثاء کے ساتھ وہ شریک ہو جائے گا، اس لیے کہ جو نسب ہے وہ انسان کے حوائج اصلیہ میں شامل ہے اور حوائج اصلیہ کے بارے میں مریض کا قول بھی معتبر ہوتا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے ساری بحث کا کہ 3 شرطوں کے ساتھ نسب ثابت ہو سکتا ہے بیٹے کا۔ پہلا یہ کہ وہ مجہول النسب ہو یعنی اس کا نسب معروف نہ ہو کہ فلاں کا بیٹا ہے، دوسرا یہ کہ دونوں کی اقرار کرنے والا جس کا اقرار کیا ہے ان دونوں کی عمر میں اتنا تفاوت ہونا چاہیے، اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ آپس میں باپ بیٹا بن سکتے ہوں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر وہ لڑکا بول سکتا ہے تو اس کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ تو ان 3 شرائط کے ساتھ یہ نسب ثابت ہو جائے گا اور وراثت کے اندر وہ شامل ہو جائے گا، چاہے اقرار کرنے والا مرض الموت کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس کے بعد دیگر کچھ مثالیں ہیں ان کو دیکھیے۔ وصح اور درست ہے
اقرار الرجل کسی آدمی کا اقرار کرنا، والمرأتی یا عورت کا ان کا اقرار کرنا. کس چیز کا اقرار کرنا؟ بالوالدین، کسی مرد کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا والد ہے، یا کسی لڑکی کو دیکھا اور کہا یہ میری ماں ہے. اور یہ الرجل والمرأہ یعنی اقرار کرنے والا مرد ہے یا عورت، یہ مجہول النسب ہونے چاہیے. محض ان کے کہنے سے تو ابنیت نہیں ثابت ہو سکتی، ان کا جو نسب ہے وہ مجہول ہونا چاہیے. اچھا، ایک اقرار یہ ہو سکتا ہے کہ والد ہونے کا یا والدہ ہونے کا اقرار کیا، والولدی یا کوئی مجہول النسب لڑکا ہے اس کے بارے میں کسی مرد یا عورت نے یہ اقرار کیا کہ یہ ہماری اولاد ہے. والزوجی ایسے ہی اقرار کیا کسی مرد نے کہ یہ عورت میری بیوی ہے، یا کسی عورت نے کہ یہ مرد میرا شوہر ہے. والمولا اور ایسے ہی کسی مرد نے یا عورت نے کسی آزاد غلام کے بارے میں کہا کہ اس کو میں نے آزاد کیا ہے، اس کی مولا اعتاقہ مجھے حاصل ہے. یا اس کے برعکس کسی آزاد شدہ غلام نے کہا کہ فلاں شخص میرا مولا ہے، مولا اعتاقہ ہے، میرے مولا اعتاقہ اس کو حاصل ہے. فرماتے ہیں یہ تمام کے تمام اقرار درست ہیں. وشرط تصدیق هؤلاء، لیکن جس کا اقرار کیا جا رہا ہے اس کی طرف سے تصدیق بھی ضروری ہے. یعنی اگر کوئی مرد کسی بڑے اپنے سے بڑے مرد کو کہتا ہے کہ یہ میرا والد ہے، اور یہ کہنے والے کا نسب بھی مجہول ہے، اور جو بڑی عمر والا ہے جس کے لیے اقرار کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے، تو اس تصدیق کے ساتھ ان کا نسب ثابت ہو جائے گا. ایسے ہی بقیہ تمام صورتوں کے اندر جس کا اقرار کیا جا رہا ہے وہ خود تصدیق کر دے کہ ہاں یہ درست کہہ رہا ہے. آگے تشبیہاً ایک بات ذکر کی، کما شرط تصدیق الزوج او شہادت القابلۃ فی اقرارها بالولد. فرماتے ہیں یہ ایسی ہے جیسے کوئی عورت کسی کے بارے میں کہے کہ یہ میرا بچہ ہے، اب اس کے لیے شوہر کی تصدیق ضروری ہے. اگر شوہر کی تصدیق نہیں تو دائی جو اس وقت موجود تھی اس کی گواہی ضروری ہے، یا پھر کوئی بھی عورت گواہی دے دیتی ہے، ایک عورت جو ہے وہ گواہی دے دیتی ہے تو وہاں اس کی بات کا اعتبار کر لیا جاتا ہے. تو ایسے ہی یہاں جو سابقہ مسئلے گزرے ہیں، صورتیں گزری ہیں، اس کے اندر بھی جس کا اقرار کیا جا رہا ہے وہ خود تصدیق کرے، یہ ضروری ہے. شرط تصدیق الزوج، جیسے شرط قرار دیا گیا شوہر کی تصدیق کو جب اس کی بیوی کسی بچے کے بارے میں کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. او شہادت القابلتی، یا پھر دایا گواہی دے کہ ہاں یہ اسی کا بیٹا، فی اقرارها بالولد، جب عورت نے کسی بچے کے بارے میں اقرار کیا کہ یہ میری اولاد ہے. تکفی شہادت امرأۃ واحدہ، فرماتے ہیں ایک عورت کی گواہی کافی ہے. جو متن کے اندر قابلہ یعنی دایا کو ذکر کیا گیا، وذکر المقابلۃ خرج مخرج العادت، وہ عادت کے مطابق کہ عام طور پر اس وقت دایا ہی پاس ہوتی ہے، اس لیے دایا کا لفظ ذکر کر دیا گیا، اگر نہ کسی بھی عورت کی گواہی وہ کافی ہوگی. سابقہ مسئلے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جب کوئی شخص اقرار کرتا ہے تو جس کا اقرار کیا کہ وہ میرا بیٹا ہے تو اس کی طرف سے بھی تصدیق پایا جانا ضروری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقرار کرنے کے بعد اور دوسرے کی تصدیق سے پہلے اگر اقرار کرنے والا مر جاتا ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ صاحبین کا مذہب تو یہ ہے کہ تمام صورتوں کے اندر جو سابقہ ہم نے پڑھی ہیں اس میں کوئی تفریق نہیں. تمام صورتوں میں اگر مقر کے مرنے کے بعد مقر لہو وہ تصدیق کر دیتا ہے تو اس کی تصدیق معتبر شمار کی جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق ایک صورت ایسی ہے جس کے اندر مقر کے مرنے کے بعد تصدیق کا اعتبار نہیں کیا جاتا، بقیہ تمام صورتوں کے اندر وہ بھی مقر لہو کی تصدیق کو معتبر سمجھتے ہیں، معتبر قرار دیتے ہیں. وہ کون سی صورت ہے جس کے اندر امام صاحب اور صاحبان کا اختلاف ہے؟ وہ عبارت پڑھ کے سمجھتے ہیں. فرماتے ہیں وصحت تصدیق، اور تصدیق درست ہے، اس کو معتبر سمجھا جائے گا بعد موت المقر، مقر کے مرنے کے بعد جو مقر لہو نے کی، یعنی ایسی تصدیق جو مقر کے مرنے کے بعد مقر لہو نے کی. الا مگر، یعنی ایک صورت ایسی ہے جس میں اعتبار نہیں ہے. من الزوج بعد موتها مقرتن، بیوی نے اقرار کیا یعنی عورت نے اقرار کیا کہ فلاں شخص میرا شوہر ہے، اور اس شخص کی تصدیق سے پہلے یہ عورت مر گئی. اب اگر بعد میں اس کے مرنے کے بعد یہ شوہر تصدیق کرتا ہے تو اس کی تصدیق کا اعتبار امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں ہے. هذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے. لأن حکم النکاح ينقطع بالموت، امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ جو نکاح ہے وہ موت کے ساتھ ختم ہو چکا ہے، یعنی اسی لیے اس مرد کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی کی بہن سے اب شادی کر سکتا ہے.
ایسے ہی اس بیوی کے علاوہ وہ 4 عورتیں اپنے عقد نکاح میں اب رکھ سکتا ہے، تو نکاح ختم ہو چکا. فلا یصح تو درست نہیں ہے تصدیق الزوجیتی کہ اب یہ شوہر اس عورت کی زوجیت یا نکاح کی تصدیق کرے بعد انقطاعها، زوجیت ختم ہو جانے کے بعد. اگر پہلے ثابت بھی تھی اب تو موجود نہیں ہے. بخلاف تصدیق الزوجتی، ہاں اگر شوہر نے یعنی مرد نے کہا کہ فلاں عورت میری بیوی ہے اور اس عورت کی تصدیق سے پہلے یہ مقر مر جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اس عورت کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا، اس کی تصدیق معتبر ہوگی. وجہ کیا ہے؟ لأن حکم النکاح باق بعد الموت، اس لیے کہ شوہر مر گیا تو عورت کے حق میں نکاح کا حکم موت کے بعد بھی باقی ہے. کیوں؟ لوجوب العدت، اس لیے کہ عدت اس پر واجب ہے. وعندهما، صاحبین کا مذہب یہ ہے، یصح باعتبار ان حکم النکاح وهو الارث باق بعد الموت. صاحبین فرماتے ہیں پہلی صورت کے اندر بھی نکاح کا حکم باقی ہے، وهو الارث وراثت کے اعتبار سے. اگر عورت مر جائے تو اس کے شوہر کو وراثت میں سے حصہ ملتا ہے، تو یہ تو باق بعد الموت، موت کے بعد بھی باقی ہے حکم. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے تصدیق اس کی نسبت اقرار کے زمانے کی طرف کی جائے گی، اور جس وقت اقرار کیا تھا اس وقت میراث معدوم تھی. میراث تو مرنے کے بعد ثابت ہوتی ہے، زندگی میں تو ثابت نہیں ہوتی. تو جس وقت اقرار کیا تھا اس وقت میراث نہیں تھی، اور جس وقت میراث کا حکم ثابت ہو رہا ہے اس وقت نکاح موجود نہیں ہے. یعنی دونوں کا زمانہ علیحدہ علیحدہ ہے. جس وقت میراث ہے اس وقت نکاح نہیں ہے، اور جس وقت نکاح تھا اس وقت میراث نہیں ہے. تو اس لیے اس صورت کے اندر تصدیق کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد جو مسئلہ ہے اس کے اندر ایسا اقرار ہے جس کی وجہ سے تحمیل النسب علی الغیر لازم آتی ہے، یعنی کسی اور پر بھی نسب ڈالنا لازم آتا ہے. تو چونکہ اقرار حجت قاصرہ ہے، اس کے ذریعے کسی اور پر کوئی چیز لازم نہیں کی جا سکتی، تو اس صورت کے اندر بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہ اقرار درست نہیں ہے. الاقرار حجت قاصرہ لا يتعدى الى الغیر. عبارت دیکھیے، ولو اقر بنسب، اگر کسی شخص نے اقرار کیا نسب کا من غیر ولاد، لیکن نسب ایسا جس کے اندر ولادت کا رشتہ وہ ذکر نہیں کر رہا ہے، یعنی اصول اور فروع کی بات نہیں ہو رہی، کاخ وعم، بلکہ اصول فروع کے علاوہ کوئی اور نسب کا اقرار کر رہا ہے. جیسے کہتا ہے کہ زید مثلا میرا بھائی ہے یا عمرو میرا چچا ہے، لا یصح، تو اس کا یہ اقرار درست نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ لأنه تحمیل النسب علی الغیر، اس لیے کہ اس معاملے کے اندر دوسرے پر نسب کا ثابت کرنا بھی آتا ہے. یعنی اگر 4 بھائی ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کسی 5ویں کے بارے میں کہ وہ بھی میرا بھائی ہے، تو اب اگر اس کی بات کا اعتبار کر لیا جائے تو صرف اس کی وراثت میں یا اس کو ملنے والے حصے میں تو اس کا حق ثابت نہیں ہوگا، بلکہ بقیہ 3 بھائیوں کے حصے میں بھی کمی آئے گی. چونکہ اب یہاں پر الزام علی الغیر ہے تو اس لیے اس کے اقرار کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر یہ اکیلا وارث ہے اس صورت کے اندر میراث اس کو مل جائے گی. وَيَرِثُ، اور وارث بن جائے گا، إِلَّا مَعَ وَارِثٍ آخر، لیکن اگر کوئی اور وارث ہے تو پھر نہیں یہ وارث بنے گا. وَإِن بَعُدَ، اگرچہ وہ دور کا وارث ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگر یہ اکیلا وارث ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کو میراث دے دی جائے گی، اس لیے کہ اس صورت کے اندر اسی کو کمی لاحق ہوگی، اور اپنی ذات کے بارے میں اقرار کرنا کسی چیز کا یہ ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مع وارث آخر وَإِن بَعُدَ، اگر کوئی دور کا وارث بھی ہے تو اس صورت کے اندر اس کو وراثت میں حصہ نہیں دے سکتا. ومن اقر، اور کسی نے اقرار کیا بِأَخٍ، کسی آدمی کا کہ یہ میرا بھائی ہے، وَأَبُوهُ مَيِّتٌ، اور اس کا والد فوت ہو چکا ہے، شَارَكَهُ فِي الْإِرْثِ بِلَا نَسَبٍ، نسب تو ثابت نہیں کر سکتے لیکن وراثت میں اس کو حصہ دے دیا جائے گا اس صورت میں اذا لم يكن له وارث آخر، کہ جب کوئی اور وارث اس کے علاوہ موجود نہ ہو. لأن الميراث حقه، اس لیے کہ میراث اس کا حق ہے، فيقبل فيه اقراره، تو اس کے اقرار کو اس میں قبول کر لیا جائے گا. واما النسب ففيه تحميل على الغير، اور جہاں تک نسب کی بات ہے چونکہ یہ غیر پر اس چیز کو ثابت کر رہا ہے، اپنے والد پر اس چیز کو ثابت کر رہا ہے، تو اس لیے اس کا یہ کہنا معتبر نہیں ہوگا. آخری مسئلہ ہے اس باب کا کہ میت کے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹوں میں سے ایک کہتا ہے کہ ہمارے والد کا فلاں شخص پر جو قرضہ تھا اس میں سے آدھا قرضہ والد وصول کر چکے ہیں، اور دوسرا انکار کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے،
تو اقرار کرنے والے کا جو حصہ ہے آدھا، یعنی اگر وہ بنتا ہے وہ تو چلا جائے گا اس کے اقرار میں، کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ والد صاحب نے وصول کر لیا تھا، جبکہ جو بقیہ آدھا حصہ ہے وہ اس بیٹے کو مل جائے گا جس نے اقرار نہیں کیا اور جو اس کا انکار کر رہا ہے۔ وَلَوْ أَقَرَّ، اور اگر اقرار کرتا ہے أَحَدُ ابْنَيْ مَيِّتٍ لَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ، ایسی میت کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹا جس میت کے کسی پر قرض ہے، بِقَبْضِ أَبِيهِ نِصْفَهُ، اس کا اقرار یہ ہے کہ والد صاحب نے آدھا قرض وصول کر لیا ہے، فَلَا شَيْءَ لَهُ، تو اس بیٹے کو کچھ بھی نہیں ملے گا، وَالنِّصْفُ لِلْآخَرِ، اور جو بقیہ آدھا حصہ ہے وہ اس کو مل جائے گا جس نے اقرار نہیں کیا۔ اذا كان لزید، وضاحت دیکھیے کہ مثلا زید کے علی عمر پر 100 درہم 100 درہم ہے، فاقر احد ابن زید مر گیا تو اس کے دو بیٹوں میں سے ایک نے اقرار کیا ان زید قبض 50، کہ زید نے 50 درہم پر قبضہ کر لیا تھا، یعنی وصول کر لیے تھے۔ فلا شیء للمقر، تو اس اقرار کرنے والے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، والباقی لاخیہ، بقیہ ساری میراث یعنی 50 جو درہم ہے وہ اس کے بھائی کو مل جائیں گے، لأن اقرار المقر ينصرف الى نصیبہ، وجہ یہ ہے کہ اقرار کرنے والے کا اقرار وہ اسی کے حصے میں لاگو ہوگا، اسی کے اندر ثابت ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کے اندر ہم نے کتاب الاقرار کو مکمل کیا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کتاب الصلح کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔